عجیب بات ہے نا کہ انڈیا کرکٹ کو بھی اسپورٹس کو بھی سیاست کا میدان بنا رہا ہے. دیکھیے اسپورٹس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک کھیل ہے, ہار جیت اس کا حصہ ہے. بڑے بڑے سٹارز انڈیا پاکستان سے پیدا ہوئے ہیں. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ آئی سی سی کے انڈر جو ہیں پاکستان کے پورے بورڈ کو, پاکستان کے پورے کرکٹ کو, اور دیکھیں پاکستان کا بڑا نام ہے, پاکستان نے ہر چیمپئن شپ جیتی ہوئی ہے. ایسے میں آپ انڈیا اپنی جانبداری کرتے ہوئے دنیا کے سامنے پاکستان کے اوپر چیزیں امپوز کریں. میرے خیال میں ہماری کرکٹ بورڈ کو تھوڑا سٹینڈ بھی لے لینا چاہیے. پھر سب سے بڑی بات یہ, ویسے ابھی تک پی سی بی کا چیئرمین جو ہے وہ محسن نقوی صاحب ہے. اب یہی تو ایشو ہے نا, محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں, پھر وہ تقریباً پرائم منسٹر بھی ہیں, پھر وہ تقریباً سینیٹر بھی ہیں. اب ایک شخص اتنے معاملات کو کیسے وہ کر سکتا ہے؟ تو یہ جو دیکھیں ہمارے لوگ تو مجھے اتنا پتا ہے کہ جب یہ سٹار پیدا ہوتے ہیں ان کو بڑا لوگ فالو کرتے ہیں. پولیٹیشین پاکستانی نہیں ہونا چاہیے نا. پاکستان کے ساتھ پریجوڈس کیوں ہے, پاکستان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہے؟ کیا کی وجوہات بناتے ہیں ان کا امور خارجہ کا منسٹر. پچھلے پورا سال پاکستان میں جو میچز ہوئے ہیں, انٹرنیشنل میچز ہوئے ہیں, وزیر اعظم سے زیادہ سیکیورٹی دی گئی ہے. آپ نے وہ دیکھے ہوں گے, وزیر اعظم سے زیادہ سیکیورٹی کرکٹرز کو دی گئی ہے کہ کہیں خدا نہ, کیونکہ یہ پاکستان کی بھی عزت کا معاملہ ہے. تو پاکستان کے اپنے حالات جیسے بھی ہوں, یہ جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل سپورٹس میں آتے ہیں ان کی عزت میں, ان کے وقار میں اور ان کے پروٹیکشن میں تو کوئی کمی نہیں کی جاتی. سو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انڈیا بار بار پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پریجوڈس ایک ڈیسیجن کرواتا ہے. میرے خیال میں آئی سی سی کو انڈیا کو ڈومیننٹ نہیں کرنے دینا چاہیے. لاسٹلی یہ بتا دیں کہ آپ نے کرکٹ میچ دیکھنے جانا ہے, کیونکہ پاکستان میں بڑے عرصے بعد ایک بڑا ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے. کب ہے یہ جو پہلا میچ پاکستان اور انڈیا کا وہ 23 فروری کو ہے, لیکن 19 تاریخ کو یہاں پہ کرکٹ اسٹیڈیم میں یہاں کرنے دیں گے یہ لوگ. بات تو وہی, ابھی آپ نہیں آپ جائیں گے. میرے پاس تو صرف کورٹ کے لیے ٹائم ہوتا ہے. 58 FIR ہے میرے اوپر اور ہر روز میں کسی کورٹ میں اپنے اس کے لیے جا رہی ہوتی ہوں. کوئی فیوریٹ کھلاڑی موجود ہے؟ میں تو اب اتنا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون اتنا کوئی لائق ہے. دیکھو میری بات سنیں, پہلے 9 مئی سے پہلے کچھ چیزوں کا تھا, اسپورٹس کو بھی دیکھتے تھے, لیکن اس کے بعد تو 1.5 سال تو مفروری پہ زبردستی, پھر الیکشن نہیں تھا, جنگ تھی, پھر الیکشن کے بعد میں سمجھی شاید زندگی کوئی آسان ہو جائے گی. وہ پتہ چلا پھلندے کے پھلندے میرے اوپر اور ہم سب کے اوپر FIR ہیں اور اس کورٹ کے اندر پیش ہوتے ہیں. ایک دن یہ پچھلے ہفتے میری 21 FIR میں, ایک دن میں 21 FIR میں میری ضمانت تھی. 17 ضمانتوں میں پیش ہوئی ہوں, باقی 4 میں نے لیٹر بھجوا دیا کہ ایک خاتون فیصل آباد گجرانوالہ پنڈی نہیں ہو سکتی ہے. تو اب میں ویسے بھی انڈیا پاکستان کا جو میچ ہوتا ہے پہلے دل جلا پھر دل جل رہا ہوتا ہے, بندہ اتنے ساتھ دعائیں کرتا ہے, اتنا نوز نہیں ہے. شبھ کامنائیں تو دے سکتی ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, میرا ملک ہے, میرے ملک کے ہر محاذ کے اوپر اور سپورٹس کے محاذ کے اوپر جہاں پہ بھی لوگ میرے ملک کا نام روشن کریں گے, میری ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. میری کرکٹ ٹیم جیتے, میرا ملک جیتے, میرے ملک کا نام روشن ہو. میں تو بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں, انگلینڈ دیکھیں اپنی سیاستیں, اپنی لڑائی اپنی جگہ, لیکن ملک ہے تو ہم ہے نا. لیکن میں نے تو اس ملک سے کہیں نہیں جانا. اس ملک نے مجھے نام دیا, عزت دیا. میں پچھلی دفعہ تھوڑے سے عرصے کے لیے مطلب منسٹر تھی کلائمیٹ چینج کی, لیکن جو میری گاڑی پہ سبز لالی پرچم جھنڈا لگا ہوا تھا, اس کا تو رومانس انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میری اتنی حیثیت کہ میری گاڑی کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا, یہ بہت بڑا نام ہے. اس کی خاطر کبھی بھی اس ملک کے ساتھ ہم غداری یا غلط بات سوچ بھی نہیں سکتے. بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر بھی پرچے ہوئے ہیں, ابھی کچھ دیکھیے میری بات سنیں, ہم آپس میں چیزوں کو مکس نہ کریں تو بہتر ہے. ماضی میں بھی جس کے ساتھ اگر ایکسٹرا کوئی بھی جوڈیشل کام ہوا ہے, غلط ہوا ہے, اور کسی کے ساتھ بھی اگر زیادتی ہوئی تو غلط ہوئی ہے. موجودہ میں تو ریکارڈ ہی قائم ہو گیا نا انسانی حقوق کی پامالی کا. جہاں تک آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کی, دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب بعد میں جو نگران دور تھا اور جب رجیم چینج ہماری حکومت گرائے گی تب وہ انٹیریئر منسٹر تھے نا. ابھی بھی انٹیریئر منسٹری کے وہ ہیں وزیر مشیر آئی تھی, ٹھیک ہے. پھر تو ان کے پاس 3 سال سے زیادہ کا عرصہ تھا. ڈی جی نارکوٹکس جو ہے وہ ان کے انڈر آتے ہیں. تو اگر ان کو لگتا تھا کہ ان کے اوپر مقدمہ غلط ہے تو کیا وہ ڈی جی نارکوٹکس کو بلا کے پوچھ نہیں سکتے تھے, یا ان کے اوپر مقدمہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ نے میرے اوپر غلط کیا؟ البتہ پاکستان تحریک انصاف کے ایکس منسٹر شہریار آفریدی میں اتنے گٹس تھے, اتنی عزت دی کہ پچھلے سیشن میں انہیں پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے رانا ثناء اللہ کو للکار کے کہا تھا کہ میں نے آپ کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں کیا. مجھے جب جو ڈی جی نارکوٹکس نے اور جو مجھے کابینہ کے اندر سب کے سامنے بریفنگ دی گئی تھی کہ ہمارے پاس ثبوت ہے, تو میں نے اس وجہ سے پریس کانفرنس کی. میری ذاتی آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. آپ ریفیوٹ کرنا چاہیں, آپ ریبٹل کرنا چاہیں تو آپ انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھ لیں, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے دیکھیں ماضی میں بھی جس کے ساتھ غلط ہوا,
اور ابھی بھی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں ابھی تو سارے کے سارے وہ ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہیں. ابھی تو سارے حقوق کی پامالی اس طرح ہو گئی ہے کہ مجھے تو ڈر ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کا دن جو ہے وہ منانا شروع کر دے. اس قدر فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہے. مریم نواز کے بارے میں میڈم، کیا؟ مریم نواز آج کل بڑی وائرل ہے ٹک ٹاک پہ، نہیں اچھی ایکٹنگ کر رہی ہے. اچھی ایکٹنگ. ناٹ بیڈ. اچھی پرفارمنس. مطالعہ پاکستان میں کلثوم نواز اور مریم نواز کی جو تصاویر اور مضامین شائع ہوئے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی 5 سال کے لیے 3 سال کے لیے اصولی طور پر 5 سال ہے، جب بھی کوئی پولیٹیشین آئے گا تو وہ اپنی مرضی سے سلیبس کو ٹویسٹ کر دے گا، صفحات پھاڑ دے گا اور اپنی مرضی کے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے کر دے گا. یہ غلط ہے، یہ غلط پریسیڈنٹ ہے. میں تو اس کے بھی خلاف ہوں کہ کسی قومی عمارت کے اوپر یا کسی قومی پل کے اوپر یا کسی ہاسپٹل کے اوپر ہمارے باپ دادا کا یا میرا نام لکھا جائے. کیوں لکھا جائے؟ یہ ملک کی امانت ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، محترمہ فاطمہ جناح ہے، علامہ اقبال ہیں، بہت بڑے بڑے نام، سر سید احمد خان ہے. ان کے نام سے پل بنائے نا، ان کے نام سے یونیورسٹی بنائے. ہم اپنا ذاتی پیسہ تو نہیں سیاستدان لے کر آتے کہ ہم اپنے نام سے جو ہے اور پھر سلیبس میں اپنے کارنامے گنوائے. ابھی عمر پڑی ہے کارنامے کرنے کے لیے. جب آپ کے کارنامے اچھے ہوں گے تو تاریخ آپ کو یاد رکھے گی اور آپ کو سلیبس میں شامل کرے گی. چونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، تو لہٰذا آپ اپنی مرضی سے اپنا اور اپنی والدہ کا نام جو ہے اس میں شامل کر دیں. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. اب بس میڈم ایک سوال ہے میڈم، کہا جا رہا ہے کہ عباس، پنجاب عباس.